مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحمدللہ رب العالمین. ہم اپنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلاس میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس کلاس میں جو ہمارا چیپٹر چل رہا ہے وہ ہے غزوہ بدر پہ ہماری بات ہو رہی ہے. اور غزوہ بدر کے ہم الحمدللہ اس پر ہم 5 کلاسیں کر چکے ہیں اور یہ ہماری 6ٹھی کلاس ہے. ہو سکتا ہے ہماری ایک اور بھی کلاس ہو جائے غزوہ بدر، کیونکہ یہ ایک بہت ہی ایسا غزوہ جس میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو بہت عظیم الشان کامیابی عطا کی اور مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ سبق اس میں ہے. اب جب ہم لوگوں نے پچھلے اس میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح حاصل کرایا اور مسلمان جو ہیں وہ فتح یاب ہو گئے اور کفار جو تھے وہ چلے گئے، اور اسی طرح سے مسلمانوں کو بھی یہ خبر پہنچی کہ فتح کی مدینہ طیبہ میں، اور کفار کو خبر پہنچی کہ مکہ میں ان کی بربادی کی. اب آگے جب یہ مارکا ختم ہونے کے بعد جو ہے اب واقعہ شروع ہے کہ اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جس میدان میں مارکا ہوتا تھا ختم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن قیام فرماتے تھے. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ سے کوچ نہیں فرمایا تھا کہ مالی غنیمت کے بارے میں لشکر میں اختلاف پڑ گیا، اور یہ اختلاف اس نے کچھ شدت اختیار کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ مطلب یہ اس کے حوالے کر دے. اب صحابہ کرام نے حکم کی تعمیل کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ سے نکلے اور بدر میں پہنچ گئے. لوگوں نے سے جنگ ہوئی اور اللہ نے دشمن کو شکست دی. پھر ایک گروہ ان کے تعاقب میں لگ گیا، یعنی جب شکست ہوئی ایک گروہ کفار کے تعاقب میں لگ گیا کہ وہ جو ہے نا تاکہ وہ واپس نہ آ جائیں، اور ایک گروہ جو تھا مسلمانوں کے 3 گروہ 313 یا 315 مسلمان تھے یا 317، لیکن ایک گروہ جو ہے وہ کیا ہے ان کے تعاقب میں لگ گیا اور ایک گروہ مالی غنیمت سنبھالنے لگا، یعنی وہ سمیٹنے لگا. اور ایک گروہ جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈالے رکھا تھا کہ دشمن جو ہے یعنی کہیں دھوکے سے حملہ نہ کرے، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے. اب جب رات آئی تو لوگ پلٹ کر ایک دوسرے کے پاس آئے اور مالی غنیمت جمع کرنے والوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ہمارا ہے، کیونکہ جو ہے نا کسی اور کا حصہ ہی نہیں، ہم نے ہی جمع کیا ہے. اور جو دشمن کا تعاقب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اس پہ تو ہم سے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ اگر ہم دشمن کے تعاقب میں نہ جاتے، اس کا پیچھا نہ کرتے ہم دشمن کا، تو آپ یہ مال کیسے حاصل کر سکتے تھے. اور اس کے بعد جو ہے جو گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو اس پہ تو ہمارا زیادہ حق ہے، کیونکہ ہمیں تو خطرہ تھا کہ کہیں لوگ غفلت میں پا کے کہ ہم لوگ مالی غنیمت پر لگ گئیں تو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ پہنچائیں، اسی لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں مشغول رہے. اب جو ہے سوری کبھی لفظ پشتوں میں چلے جاتے ہیں مجھ سے. اچھا، اب اسی میں ہی مشغول رہیں. اب اس پر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآنی آیات نازل کی، ہوئی اور سورہ انفال جو ہے یہ پورا کا پورا جو ہے جنگ بدر کے اوپر ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ انفال میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. اگر آپ لوگ
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مالی غنیمت کے متعلق پوچھتے ہیں تو کہہ دو کہ غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، بس تم ڈرو اللہ سے اور اس جو ہے نا اپنے باہمی جو تعلقات ہے اس کی اصلاح کرو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگر واقعی تم لوگ مومن ہو۔ کیونکہ اس سے پہلے اب مالی غنیمت جو تھی، اس سے پہلے جتنے بھی پریویس نیشنز گزرے ہیں، یعنی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جن اقوام میں آئے اور وہ اقوام جنہوں نے اپنے اپنے نبی کو فالو کیا، تو ان سب لوگوں میں ایک مطلب یہ چیز دی کہ جب کوئی مالی غنیمت وہ حاصل کرتے تو وہ مالی غنیمت ایک جگہ پہ اس کو اکٹھا کیا جاتا اور پھر آسمان سے ایک آگ آتی اور وہ آگ اس کو بھسم کرتا۔ تو اس طرح جو قوم تھی ان کو بھی اس بات سے تسلی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا صدقہ قبول کیا، جیسے حابیل اور قابیل کے قصے میں تھا۔ سب سے پہلے یہ طریقہ وہاں سے شروع ہوا کہ جب حابیل اور قابیل میں لڑائی ہوئی تو اللہ رب العالمین نے ان کے بیچ یہی آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ اپنا اپنا صدقہ اللہ کے آگے رکھیں، جس کا صدقہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا تو پھر اس کی شادی یعنی اسی لڑکی سے ہوگی جسے وہ چاہ رہے تھے۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ جو قابیل تھا وہ تھا فارمر تھا، اس نے بھی اپنے جو ہے نا جو کچھ بویا تھا مطلب بہت ہی ناقص سی چیزیں اس میں سے اٹھا لی اور آ کے کہ ویسے بھی تو صدقے کے دینے ہیں، تو دیکھو اس کی نیت بھی پاک نہیں تھی تو وہ چیزیں لے گیا، مطلب وہ صحیح خوبصورت چیزیں اس نے نہیں اٹھائی اللہ کے آگے پیش کرنے کے لیے، اور حابیل جو تھا اس نے ایک موٹی تازی سی دھمبی جو ہے نا خوبصورت سے لے کے اب اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کی۔ اب جب دونوں نے اپنی اپنی قربانی رکھی جس جگہ پہ رکھنی تھی، آسمان سے ایک آگ کا شعلہ آیا اور حابیل کی قربانی اللہ تعالیٰ نے ایکسیپٹ کر لی۔ تو اب یہ سلسلہ چلتا رہا، سارے ان جتنے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی امتیں گزری ہیں تو سب کے ساتھ یہی سلسلہ چلتا رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے لیے اللہ رب العالمین نے مالی غنیمت حلال کیا، تو لہٰذا اسی لیے اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ آپ سے مالی غنیمت کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، تم بس ڈرو اللہ سے اور اپنے تعلقاتوں کی اصلاح کرو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اگر تم لوگ واقعی مومن ہو۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مالی غنیمت کو مسلمانوں کے درمیان میں تقسیم فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 روز بدر میں قیام فرماتے اور پھر قیدی بھی ساتھ تھے، اور مشرکین سے حاصل کیا ہوا مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن قعب رضی اللہ عنہ کو جو ہے اس مالی غنیمت کی نگرانی سونپی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی صفرا کے درے میں سے باہر نکلے اور نازیہ کے علاقے میں پہنچے تو وہاں ایک ٹیلے پہ پڑاؤ ڈالا اور پھر وہیں خمس کا 5واں حصہ علیحدہ کر کے مالی غنیمت مسلمانوں میں برابر تقسیم کیا۔ اب وادی صفرا میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا کہ نذر بن حارث کو قتل کر دیا جائے۔ اب یہ جنگی قیدیوں میں تھا، کیونکہ نذر بن حارث وہ بدبخت شخص تھا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی تکلیفیں اذیتیں پہنچائی تھی۔ اس کے بارے میں ہم نے پچھلے بھی دروس میں پڑھا تھا، کلاسز میں پڑھا تھا، اور یہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی تبلیغ کرتے اس جگہ سے اٹھتے تو یہ آ کے اسی جگہ پہ بیٹھتا اور یہ گیا، اور یہ اسفندیار اور پچھلے جو فارس بادشاہوں کی کہانیاں تھی تو وہ سناتا تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ قصے کہانیاں یہ تو ہمیں بھی آتی ہیں، مطلب یہ تو ہمیں بھی آتی ہے، تو بڑے ایک متکبرانہ انداز سے بیٹھتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اظہار رسائی پہنچانے میں یہ سب سے آگے تھا، اور بدر کا جو جنگ بدر میں مشرکین کا پرچم بھی اس نے اٹھا رکھا تھا۔ اب یہ قریش کے جو ہے یعنی بڑے مجرموں میں سے تھا، اور اسلام کی دشمنی اظہار ثانی میں یہ حد درجے بڑھا ہوا تھا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اب جنگی قیدی جتنے لے کے جا رہے ہیں ان میں سے صرف 2 کو قتل کر دیا گیا تھا، ایک نذر بن حارث اور دوسرا عتبہ بن ابی معیط، اور اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن اڑا دی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے
آگے گئے. جب آگے دوسرے علاقے میں پہنچے تو وہاں عتبہ بن ابی معیط کو قتل کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، کیونکہ یہ بھی بہت بدبخت تھا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں حد سے آگے بڑھا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز میں تھے خانہ کعبے میں، اس کو پتہ چلا کہ اونٹ کی کہیں پہ وہ اوجری ہے، مطلب اونٹ کا سٹمک کتنا بڑا ہوگا. تو یہ ایک دیکھو سردار ہے، ایک کتنی گندی چیز کو اٹھا کے یہ حسد اور بغض دشمنی میں اس حد تک پہنچا تھا کہ آ کے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ڈال دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس جو ہے وہ بند ہو رہی تھی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں جو ہے چادر لپیٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہا اس نے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اگر بر وقت نہ آئے ہوتے تو اسے جو ہے نا یعنی یہ تو پورا ارادہ کر چکا ہوتا. اس نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے گھونڈ کے مار ہی ڈالنا تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا کہ اس کو بھی قتل کرو تو یہ کہنے لگے اے محمد جو ہے نا میرے بچوں کے لیے کون ہوگا، ہائی مجھے چھوڑ دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ. یعنی اس کے بعد جو ہے حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ نے سے روایت ہے، کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسی کی گردن اڑا دی. اور پھر جو ہے ان دونوں طاغوتوں کا قتل کیا جانا ضروری تھا. اور ابو جہل اور امیہ تو اور باقی جو تھے وہ تو ختم ہو چکے تھے کافی سارے. اور کیونکہ یہ صرف جنگی قیدی نہ تھے بلکہ یہ تو ایک طرح سے بہت بڑے مجرم بھی تھے، یہ بہت بڑے مجرم تھے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام روحا پر پہنچے تو مسلمان جو ہے ان کے سربراہوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی. ظاہر ہے وہ فتح یابی کے لیے بشارت سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کرنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے مدینہ طیبہ سے نکل پڑے تھے. جب انہوں نے مبارکباد پیش کی، مبارکباد دے دی تو حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ لوگ جو ہے نا سلمہ نے کہا کہ یہ لوگ کہے کہ مبارکباد دے رہے ہیں، ہمارا تو ٹکراؤ خدا کی قسم گنجے سر والے بوڑھوں سے ہوا تھا، یعنی جو مکے کے سردار تھے جو اونٹ جیسے تھے. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ بتیجے یہی تو وہ سربراہ تھے قوم کے، مطلب جو قتل ہو گئے. اس کے بعد اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بھی تشریف لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے اللہ کی حمد و ثنا کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی کے ہمکنار ہونے پر مبارکباد دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک اللہ تعالیٰ نے بخش دی. تو یہ بخدا ہم اگر یہ ہمیں علم ہوتا کہ بدر میں جو ہے جنگ ہوگی تو ہم کبھی بھی پیچھے نہ رہتے، یعنی اس ٹکراؤ میں ہم کبھی بھی پیچھے نہ رہتے. بس ہمیں تو یہ تھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کا معاملہ ہے اور اس معاملے میں نکل رہے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ واقعی تم سچ کہتے ہو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جو ہے داخل ہو گئے اور شہر کے ارد گرد سارے جو ہے اب دشمنوں پر ایک جو ہے نا روب، مسلمانوں کو کہتے ہیں نا ایک دھاک جو ہے وہ بیٹھ چکی تھی. اب اس فتح کے جو اثر تھے مدینہ طیبہ کے بہت سے لوگ جو ہے اس اسلام بھی وہ لوگ لے کر آئے، بہت سارے لوگ اسلام لے کر آئے. اور اس کے موقع پر تو خاص کر عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے بھی دکھاوے کا اسلام لے آئے نا، کیونکہ تو ہپوکریٹس تھے. اور یہ تو عبداللہ بن ابی تو آخر تک جو ہے اپنے منافقت ہی پر مر گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی تشریف آوری کے ایک دن بعد جو ہے وہ قیدیوں کی آمد ہوئی، کیونکہ ظاہر پیچھے وہ آ رہے تھے صحابہ قیدیوں کو لے کے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب ان قیدیوں کو صحابہ پر تقسیم فرمایا کیونکہ اب ان کے ساتھ جو ہے اب مسلمانوں کے پاس تو کوئی اتنی بڑی جگہ تو نہیں تھی کہ ان سارے لوگوں کو ایک جگہ پہ رکھیں. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسی طرح سے ایک جگہ پہ ان کو کھانے پلانے کا مسئلہ بھی تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی پر جو ہے قیدی تقسیم فرمائے اور پھر جو ہے صحابہ سے قیدیوں سے حسن سلوک کی وصیت فرمائی. اس وصیت کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام خود کھجور کھاتے تھے، کیونکہ مدینہ طیبہ میں کھجور کی جو تھی یہ بحیثیت سی چیز تھی، بہت زیادہ تھی نا، لیکن روٹی جو تھی یہ بڑی قیمتی تھی.
خود یہ کھجور کھاتے اور قیدیوں کو یہ روٹی پیش کرتے تھے، اور اکثر قیدی جو تھے وہ گلٹی بھی فیل کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم روٹی نہیں کھائیں گے، ہمیں جو ہے کھجور دے دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے حسن سلوک کرنے کے لیے کہا۔ اب رب العالمین نے پورے جنگ کے طریقے جو ہے وہ عالم انسان کو بتا دیے غزوہ بدر میں۔ اب قیدیوں کا جو وہ ہوتا، اب قیدیوں کا معاملہ تھا، اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا کہ اب لوگوں نے کہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ لوگ جو ہیں ہمارے چچیرے بھائی ہیں اور کنبے قبیلے کے لوگ ہیں، میری رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فدیہ لے لیں اور فدیہ لے کے ان کو آزاد کر دیں، اور اس طرح ہم جو کچھ لیں گے وہ جو ہے کفار کے خلاف ہماری قوت کا بھی ذریعہ بن جائے گا، کیونکہ ہمارے پاس اس طرح سے مال آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ قوت بھی بخش دے گا ہمیں، اور ہو سکتا ہے ان کو اللہ رب العالمین ہدایت دے اور یہ ایمان لے آئیں، ایمان لانے کے بعد جو یہ ہمارے بازو بن جائے، اور ظاہر ان میں سے بہت سے پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمان کر دیا، ایمان پر پھر آ گئے یہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے رائے لی ان سے بھی، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میری وہ رائے نہیں ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے، میری رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلان کو، یعنی جو عمر کا قریبی رضی اللہ عنہ کا رشتہ دار ہے اس سے دو، میرے حوالے کرو کہ میں اس کی گردن ماروں، یعنی عقیل جو بن ابی طالب جو یا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دے کہ وہ اس کی گردن مارے، فلان کو یعنی حمزہ رضی اللہ عنہ کے بھائی کو اس کے حوالے کر دے کہ وہ اس کو گردن مارے، تاکہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں مشرکین کے لیے نرم گوشہ نہیں ہے، اور مسلمانوں کا جو زور ہے ابھی وہ اتنا مضبوط نہیں ہے، اگر ان کو اس وقت مار دیے جائے تو یہ مشرکین خوف کے مارے دوبارہ حملہ نہیں کر پائیں گے، ورنہ ان کو چھوڑ کے فدیہ لے کے واپس بھیجنا کیا ہے، یہ تو پھر واپس آ کے حملے کے لیے تیاری کر کے آئیں گے۔ خیر عمر رضی اللہ عنہ کا بیان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات جو تھی رحمت للعالمین تھے، آپ شفیق تھے، وہ پسند فرمائی، اور جو ہے عمر رضی اللہ عنہ کا بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پسند فرمائی، چنانچہ قیدیوں کا جو فدیہ ہے وہ طے ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے اگلا دن آیا، اب صبح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان کی خدمت میں عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوا، جب میں حاضر ہوا تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ دونوں ساتھی جو ہیں یہ رو رہے ہیں، میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ مجھے بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی کیوں رو رہے ہیں، اگر مجھے بھی رونے کی وجہ ملی تو میں بھی روؤں گا، اگر محبت کی یہ انتہا ہے، اگر رونے کی وجہ ملی تو میں بھی روؤں گا، اگر وجہ نہ مل سکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حضرات نے آپ کے ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جس وجہ پہ رو رہے ہیں میں بھی اسی وجہ پہ رو لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فدیہ قبول کرنے کی وجہ سے تو جو ہے تمہارے اصحاب پر، تمہارے جو اصحاب ہیں نبی ہیں ان کی طرف سے جو چیز پیش کی گئی اس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قریبی درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھ پر جو ہے ان کا عذاب اس درخت سے بھی زیادہ قریب پیش کیا گیا تھا، اگر اللہ نے یہ آیات نازل نہ فرمائی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَ حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرْضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔
تو کہ کسی نبی کے لیے اس کے شایع نشان نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں، یہاں تک کہ زمین کو وہ اچھی طرح خون ریزی کریں کہ لوگوں کا کیا ہے زور ٹوٹ جائے. یعنی تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، اللہ تو آخرت چاہتا ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے. اللہ کی طرف سے اگر نوشتہ سبقت نہ کر چکا ہوتا تو تم لوگوں نے جو کچھ کر لیا اس پر تم کو سخت عذاب پکڑ لیتا. اللہ کی طرف سے جو نوشت سبقت کر چکا تھا وہ یہ تھا کہ فَإِمَّا مِنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، یعنی مشرکین کو جنگ میں قید کرنے کے بعد جو ہے یا احسان کر دو یا فدیہ لے لو. اللہ رب العالمین نے یہ پرمیشن دے دی تو یہ رحمت مسلمانوں پہ ہوئی، کیونکہ یہ موقع ایسا تھا. دیکھو ہم الحمدللہ حدیبیہ میں جائیں گے. جب حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت عمرے کے لیے گئے ہیں تو وہاں سے بھی دیکھو کفار کے 80 لوگ آ گئے جو حملہ کرنا چاہ رہے تھے مسلمان پہ، اور مسلمانوں نے ان کو زندہ پکڑ لیا. اب وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ان کو چھوڑ دو، کیونکہ اس وقت ان کو مارنا کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ اس وقت نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی جنگ ہو جائے. اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ نہیں، اب کفار کا زور ختم کرانا ہے. لیکن پھر اللہ رب العالمین نے اس کی بھی اجازت دے دی کہ چاہے احسان کرو یا فدیہ لے لو، یعنی احسان بغیر فدیہ کے بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں. اور اس کے بعد آج تک جو یہ آیاتیں ہیں معرف القرآن میں جو ہے مفتی اعظم پاکستان شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی آیات منسوخ نہیں ہے، کیونکہ جو جنگوں کی آیاتیں ہیں نا، سورہ انفال ہے، سورہ توبہ ہے، سورہ محمد ہے، ان کو ہمیں بہت اچھی طرح سے اسٹڈی کرنی چاہیے. اب وہاں پر جو جتنے بھی یعنی احکام ہیں، ان میں سے جو جنگوں کے احکام جو اجازتیں ہیں، یعنی فدیہ لینا یا ان کو قتل کرنا یا احسان کر کے چھوڑنا، تو یہ ایک چیز بھی منسوخ نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ سچویشن دیکھی جائے گی کہ مسلمان یعنی کس سچویشن پر ہیں، کہ اس وقت حالات کیا ہیں. اگر حالات تمہارے بہت اچھے ہیں، تم نے اس ملک پہ قبضہ کر لیا تو ان پہ احسان کرو، چھوڑ دو، کچھ نہیں ہے. اور یا جو ہے تم نے جنگی قیدی بنا لیے، تم ان کا جو ہے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دو اور یا معاف کر دو. اور ہاں اگر حالات ایسے ہیں کہ تمہیں لگے کہ دشمن جو ہے طاقتور ہے اور ہم ان کو چھوڑ دیں تو یہ واپس آ کے پلٹ کر حملہ کریں گے، تو اس سچویشن میں کیا ہے، پھر ان کا قتل کرنا بہتر ہے. اچھا، اب اس طرح سے اللہ رب العالمین پروردگاری دو عالم اس نوشتے میں قیدیوں سے فدیہ لینے کی اجازت دی گئی. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ کو جو ہے قبولی فدیہ پر سزا نہیں دی گئی، بلکہ صرف یہی اللہ نے ایک وارننگ دی. اسی لیے انہوں نے کفار کو اچھی طرح سے کچلنے سے پہلے ہی یعنی قیدی بنا لیا، اور انہوں نے ایسے ہی مجرمین سے جنگ سے فدیہ لینا قبول کر لیا تھا جو صرف جنگی قیدی نہیں تھے بلکہ جنگ کے ایسے مجرم تھے یہ جنہیں جدید قانون میں بھی اگر ان پہ مقدمہ چلایا جاتا، جو جرم ان کے تھے، جو مظالم انہوں نے مسلمانوں پہ ڈائے تھے، اور مسلمانوں نے جو ہے مسلمانوں کے انہوں نے سب کچھ لوٹ لیے تھے، مسلمانوں کے جان، ان کے مال، یعنی ان کے ہر چیز پہ انہوں نے قبضہ کیا تھا. اور کس طرح سے اذیتیں 13 سال میں وہ ان کی طاقت میں جو کچھ تھا وہ مسلمانوں کو دیتے رہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا کے اور سب کو جو ہے وطن سے نکال دیا. لیکن آج بھی اگر ہوتا جن کے متعلق یہ مقدمے کا فیصلہ، تو عموماً ان کو سزائے موت یا عمر قید کی صورت میں یہ نمودار ہوتا. بہرحال خیر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق معاملہ طے ہو چکا. اب اس لیے مشرکین سے فدیہ لیا گیا، اور فدیہ کی جو مقدار تھی وہ 4000 اور 3000 درہم سے لے کے 1000 درہم تک تھی، کیونکہ اس پر وہ تھا وسعت کے مطابق تھا کہ جس کے پاس جتنا مال تھا. اور ان میں ایک یہ بھی تھا کہ اہل مکہ جو تھے وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور جو تھے، اور یہ لوگ اہل مکہ کو تو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور مدینہ طیبہ کے لوگ جو تھے یہ لکھنے پڑھنے سے ناواقف تھے. تو جو لکھے پڑھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ فدیہ نہیں دے سکتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر یہ کہا کہ وہ مدینہ طیبہ کو یعنی وہ ایک بندہ جو ہے 10 بچوں کو لکھانا پڑھانا سکھا دے. جب یہ بچے اچھی طرح سے سیکھ جائیں تو پھر ان کا فدیہ یعنی ادا ہو گیا.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قیدیوں پر احسان بھی فرمایا، انہیں جو ہے فدیہ لیے بغیر انہیں رہا کر دیا، جن میں مطلب بن خنطب اور جو ہے صفی بن ابی رفع اور ابو عزہ جہمی، یہ ان کے نام آتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ آئندہ چھوڑ دیا اس شرط پہ کہ آئندہ کبھی بھی کفار کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں تم لوگ شرکت نہیں کرو گے، یعنی جنگ میں شریک نہیں ہوگے تم لوگ۔ تو اسی بنا پر جو ہے یعنی قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ اب ان قیدیوں کے اس قصے میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو وہ تھے داماد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو داماد تھے ابو العاص بن ربیعہ، یہ بھی جنگی قیدیوں میں آ گئے تھے۔ جب جنگی قیدیوں میں آ گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی تھی زینب رضی اللہ عنہ کی، یہ شوہر تھے ابو العاص، اور ابن ہشام ان کے بارے میں جو کچھ لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ ابو العاص جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ یہ مکے میں رہتا تھا، مکے میں ہوتا تھا، اور یہ بڑا جو مال اور دولت، امانت، دیانت اور تجارت کے اعتبار سے ایک مشہور آدمی تھا ابو العاص۔ یہ حالہ بنت خولید کے جو ہے نا اسی کے بیٹے تھے، اور ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کی خالہ تھی ان کی، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استعاد کی کہ زینب سے ان کے جو ہے نکاح کر دیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی اختلاف نہیں فرمایا۔ اب اس واقعے پر جو ہے وحی نازل ہونے سے پہلے کی یہ بات تھی کہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی وحی نہیں آئی تھی، اور زینب جو ہے نا رضی اللہ عنہ کا اسے نکاح کر دیا گیا۔ جب آپ نے جو ہے نا زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح ابو العاص سے کرا دیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے ابو العاص کو اپنے بیٹے کی طرح سمجھتی تھی، بہت اسے پیار کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو ہے اپنی نبوت کی عزت جب انہیں بخشی تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کی جتنی صاحبزادیاں تھیں ساری بیٹیاں ایمان لے آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور اس بات کی گواہی دی کہ جو چیز آپ لائے ہیں وہ سچ ہیں۔ اب ان میں سب نے جو ہے آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار کیے تھے، لیکن ابو العاص جو تھے یہ سٹل شرک پر تھے، یہ مسلمان نہیں ہوئے، یہ ابھی بھی مشرک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے رقیہ اور ام کلثوم جو ہے اس کی نکاح جو تھے عتبہ بن ابی لہب سے، اس کے بیٹوں سے ہوئے تھے، اور جب قریش نے جو ہے اللہ کا پیغام جیسے کہ اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا اور تو وہ مخالفت پر قریش اتر آئے، تو ان لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو کیا ہے طلاق دے دو۔ تو ابو العاص سے بھی کہا کہ تم جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فکر سے جو ہے آزاد کرا دو، تم جو ہے نا اس کی بیٹی کو طلاق دے دو، لیکن ابو العاص نے جو ہے اس بات سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ قریش کے جس عورت سے چاہو ہم تمہاری نکاح پڑھا دیں گے۔ ابو العاص نے انکار کیا، اور اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی میں اس نے جو ہے تعریف کی، اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں دوں گا، لیکن عتبہ بن ابو لہب جو تھے وہ ابو لہب کے بیٹے جو تھے ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو انہوں نے طلاق دی، اور یہ رخصتی اس کی نہیں ہوئی تھی، صرف نکاح ہوا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ اس کے بعد جو ہے اور ابو العاص انہوں نے تو اس کی بیٹی کو وہ کر دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ابو العاص کو بھی چھوڑ دیا تھا، لیکن اس سے ایک چیز اس چیز پر کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو جو ہے اس کے بدلے میں مدینہ طیبہ بھیجیں گے۔ اب جس وقت زینب رضی اللہ عنہ کی رخصتی ہو رہی تھی تو اس کو جو ہے اپنی خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ایک ہار تھا سونے کا جو اس نے اپنی بیٹی کے گلے میں ڈال دیا، تو عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، بیان فرماتی ہیں کہ جنگی قیدیوں کی رہائی کے لیے جب رقم مکہ سے ارسال کیے گئے تو زینب جو ہے بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابو العاص کی رہائی کے لیے کچھ مال بھی بھیجا، اور اس میں اپنا ایک ہار بھی جو ہے وہ ارسال کر دیا جو اس کے پاس یہی تھا شوہر کی آزادی کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ہار دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت بھر آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں مناسب معلوم ہو اس قیدی کو چھوڑ دو اور اس کا مال بھی اس کو لوٹا دو، یعنی یہ ہار اس کو واپس کر دو۔ اور لوگوں نے ابو العاص کو چھوڑ دیا اور اس کا مال واپس کر دیا، لیکن اس شرط پہ کہ وہ زینب رضی اللہ عنہ کو جو ہے مدینہ طیبہ بھیجیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص سے یہی وعدہ لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے بھی وعدہ کر لیا
اب زینب رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت دی جائے گی، یعنی ان کی رہائی کی بھی یہی شرط، اسی شرط پہ ان کو رہا کر دیا گیا تھا۔ ابو العاص جو ہے اب یہ جب پہنچے وہاں پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارث اور ایک اور صحابی کو جو ہے نا ساتھ میں بھیج دیا کہ تم لوگ ابو کے جو ہے نا مقام پر وہاں پر تم لوگ جیسے انتظار کرو کہ زینب رضی اللہ عنہ کو یہ وہاں پر پہنچائے جج کے مقام پر، جج کے مقام پر جو ہے نا وہ یہ بطنی جج، یعنی بطنی جج میں جو ہے وہ ابو العاص کے جو کو انہوں نے تو چھوڑا تھا، لیکن بطنی جج میں تم دونوں صحابی ٹھہر جاؤ تاکہ جو ہے زینب رضی اللہ عنہ وہاں تک یہ لوگ لے آئیں اور پھر جو ہے تم لوگ اس کو مدینہ طیبہ لے آنا۔ اب دونوں اس وقت یہ نکلی، یہ وقت جو ہے نا بدر کے تقریباً 1 مہینے کے بعد کا واقعہ ہے۔ جب ابو العاص مکہ پہنچے تو انہوں نے زینب رضی اللہ عنہ کو ان کے والد ماجد جو ہے سے ملنے کے لیے اجازت دی تھی اور وہ جانے کی تیاری کرنے لگی۔ تو جانے کی تیاری جب کرنے لگی، حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتی ہیں کہ میں اپنے والد بزرگوار سے جا کر ملنے کی تیاری جو ہے وہ مکے میں ہی میں کر رہی تھی کہ ظاہر ہے میں اپنے باپ سے ملنے کے لیے جا رہی ہوں، تو مجھے جو ہے عتبہ کی بیٹی ہندہ ملی، ہندہ جو ابو سفیان کی بیوی ہے۔ اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، مجھے اس بات کی خبر ملی ہے کہ تم اپنے باپ سے ملنے جا رہی ہو۔ تو زینب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے کہا کہ نہیں، میرا تو کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میری بہن آئے ایسا نہ کرو، مجھ سے کیوں چھپا رہی ہو؟ اگر میں تمہیں کسی سامان کی ضرورت ہو اور یا سفر کے میں کوئی چیز چاہیے آرام کی سہولت کے لیے تو تم مجھ سے لے سکتی ہو، یعنی میں تمہیں جو ہے نا کچھ بھی تمہیں مدد چاہیے تم جو ہے نا اس کے اطلاع دینے میں میرے ساتھ بخل نہ کرو، کیونکہ یہ ہماری عورتوں کے آپس کے تعلقات میں جو ہے مردوں کی دشمنیاں یہ رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے اور نہ یہ بن سکتی ہیں۔ اور ہندہ واقعی ایک ایسی عورت تھی، زینب رضی اللہ عنہ بھی فرماتی ہیں کہ وہ جو کہتی وہ کرتی، مطلب وہ ایک قبائلی سردار گھرانے کی وہ بیٹی اور بیوی تھی، اور پھر مطلب یہ کہ وہ ایسی بات تو اس نے نہیں کرنی تھی، بات جو کرنی تھی پھر وہ پوری بھی کرنی تھی۔ تو اس نے کہا کہ مجھے جو ہے پتہ تھا کہ یہ جو بات کہتی ہے وہ یہ کر کے دکھائے گی، مطلب میں اسے جو بھی ہیلپ مانگوں گی یہ مجھے میرا کر کے دے گی، لیکن پھر بھی مجھے اس کے بارے میں خوف رہا اور میں جو ہے اپنی روانگی میں نے اسے چھپائی رکھی۔ اب روانگی میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی جب تیاری کر چکی تو اس کا دیور تھا کنانہ بن ربیعہ، یہ اونٹ لے کر آیا، اس پہ سوار ہو گئی اور اس نے کمان وغیرہ ترکش لے لیا اور اونٹ کی نکیل کھینچتا ہوا، اور جو اونٹ کا ہے وجہ اس میں زینب رضی اللہ عنہ بیٹی تھی۔ اب قریش کے لوگوں کو جب علم ہوا تو ان میں تو بڑی آگ لگی کہ اچھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو اس کے پاس بھیج رہے ہیں، ظاہر ہے ابھی تو جنگ بدر میں ان کو بڑے گہرے زخم پڑے تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ یہ ذی طوع میں جا کے انہوں نے اس کے پیچھے جو ہے ان کو پا لیا اور یہ لوگ وہاں پہنچ گئے۔ اب حبار بن اسود جو تھا وہ اس نے وہ جیسے کہ نہیں زینب رضی اللہ عنہ کو ڈرانے اور دمکانے لگا، اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جیسے وہ حاملہ بھی تھی، یعنی پریگننٹ تھی، اور جب اس کو ڈرایا دمکایا تو اس سے زینب رضی اللہ عنہ کا حمل جو ہے وہ ساقط ہو گیا۔ اب اس کا دیور جو ہے اس نے فوراً اپنا اوزار نکالے، اپنے اسلحہ نکالا، اس نے کہا کہ اگر کوئی ایک قدم بھی بڑھا تو میں جو ہے نا اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور اتنے میں ابو سفیان بھی آ گیا، اور ابو سفیان کے ساتھ جو تھے کچھ دوسرے سردار بھی تھے، انہوں نے اسے روک لیا۔ ابو سفیان نے آگے بڑھ کے اسے کہا کہ دیکھو تم نے یہ صحیح طریقہ نہیں اختیار کیا ہے، اب اس عورت کو ایسے علی اعلان لے کے تم لے کے جا رہے ہو، اور تجھے تو ہماری پریشانی کا اور ذلت کا تو علم ہے کہ ہمیں کتنی ذلت اور پریشانی پہنچی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو تم کھلا سب لوگوں کے سامنے ہمارے درمیان سے لے کر جائے گا تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ یہ تو واقعی جو ہے نا ہماری کمزوری ہے، تو جو ہمیں مطلب جتنی ہمیں پہنچی ہے۔ اب مجھے جو ہے یعنی اپنی عمر کی قسم، اس نے خود کی قسم کھائی، ظاہر ہے کفار تھے، اب ہمیں جو ہے بیٹی کو اس کے باپ سے، یعنی بیٹی کو اس کے باپ سے روکنے کے لیے کوئی ایسی وہ نہیں ہے،
کہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کو روکیں، لیکن ابھی اس وقت تم لوٹ جاؤ اور یہاں تک کہ لوگ خاموش ہو جائیں، سمجھ لیں کہ ہم واپس لے آئے ہیں، اور پھر چپکے سے نکل کر جو ہے اپنے باپ کے پاس پہنچا دینا۔ تو اسی طرح سے زینب رضی اللہ عنہ چند روز وہیں رہی، اب یہاں تک کہ لوگ خاموش ہو گئے، اور پھر کنانہ جو ہے اسے لے کے نکلا اور زید بن حارثہ اور اس کے ساتھی کے سپرد کر دیا۔ اب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے اپنی بیٹی کو یعنی اس کی بیٹی کو، زینب رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو لے آئے، تو اس کو لے آئے۔ اور پھر جو ہے ابو العاص جو ہے، اب اس نے کیا، ابو العاص کا ایک تجارتی قصہ بھی ہے جو اب کی کلاس تو انشاءاللہ بہت ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ اس کے جو قصے کو تھوڑا سا اگلی کلاس کے ساتھ ہم کنٹینیو کر لیں گے، اور پھر انشاءاللہ اس کو ہم اپنے اگلی کلاس میں ملائیں گے، اور انشاءاللہ کوشش ہم کریں گے کہ ہم انفال کو جو ہے اگلی کلاس میں اختتام کرا دیں باذن اللہ۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، اور آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق